دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری اذان کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ افریقی نسل کے اولین مسلمانوں میں سے ہیں جو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے اور اولین صحابہ میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ حمامہ تھیں۔ ان کے والدین بنیادی طور پر افریقہ کے خطے حبشہ جسے آج کل ایتھوپیا کا ملک کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ امت مسلمہ میں مؤذن نبوی ان کی اول و آخر شناخت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا اور پھر ساری عمر جوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر قرب میسر آیا کہ جملہ ضروریات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذمہ داری تھی۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اولین مؤذن اسلام بنایا، انہیں آذان سکھائی، الفاظ و حروف کی صحیح ادائیگی کا طریقہ سمجھایا اور پھر انہیں سید المؤذنین کا لقب بھی مرحمت فرمایا۔ قریش کا ایک نامور سردار امیہ بن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے غلاموں میں سے حضرت بلال بن رباح نے بھی جب اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی اور ملاقات نبی سے بہرہ مند ہوئے تو دولت ایمان سے قلب مبارک منور ہو گیا۔ تصر مدت تک اپنے ایمان کو پردہ اخفا میں رکھا، لیکن آخر کب تک نور ایمان کی چندھیائی ہوئی روشنی نے ان کے آقا امیہ بن خلف کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور مصائب و آلام اور ابتلاء و آزمائش کا ایک پہاڑ ان پر ٹوٹ گرا۔ صحرائے عرب کی تپتی ریت روزانہ کی بنیاد پر ان کی میزبان تھی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا وزن اس آزمائش کی بھٹی میں حضرت بلال کو کندن بناتا تھا اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی رات احد کے سبق کو پختہ تر کرتی چلی جاتی تھی۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے تھے، کبھی امیہ بن خلف اور ابو جہل اور پھر کوئی اور، لیکن حضرت بلال کی پشت سے دروں کی آشنائی دم توڑنے والی نہ تھی۔ خون اور پسینہ باہم اخلاط سے جذب ریگزار ہوتے گئے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی مہربان نے داستان عزم و ہمت و صبر و استقامت روایت کر ڈالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی اور پھر ایک مشرک حبشی لیکن صحت مند غلام کے عوض حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالعموم جبکہ حضرت بلال کے لیے بالخصوص جاں بلب تھا۔ مدینہ شہر کا گوشہ گوشہ کو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ چنانچہ آپ لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ ملک شام کی طرف سدھار گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت القدس فتح کیا تو ساتھیوں کے بے حد اصرار پر امیر المومنین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ ایک بار آپ دمشق میں محو استراحت تھے کہ خواب میں زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ استفسار کیا کہ بلال ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ بیدار ہوتے ہی آقائے دو جہاں کے شہر کا قصد کیا اور روضہ رسول کی زیارت کی۔ مدینہ طیبہ میں حسنین کریمین شفیقین سے ملاقات ہوئی تو انہیں بے حد پیار کیا اور ان کی بلائیں لی۔ شہزادوں نے اذان کی فرمائش کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لخت جگر کی فرمائش کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے محبان رسول پوری نہ کرتے؟ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور حسب عادت ممبر کی طرف نظر اٹھائی تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقا تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں صدائے بلالی پہنچی، دور نبوت کے مناظر تازہ ہوتے گئے اور مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ 20 محرم ہجرت کے 20ویں سال ماہتاب عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال پذیر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق کے محلہ باب الصغیر میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ دو مزارات آپ سے منسوب ہیں، ایک تو دمشق میں ہے اور ایک اردن کے بدر نامی گاؤں میں ہے۔ اعلان نبوت کے وقت حضرت بلال 30 برس کے تھے، بقیہ 33 برس کچھ نہ کیا سوائے صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते तो हजरत बिलाल आपकी मैयत में फिर पीछे पीछे चल पड़ते। ये 7 रोजे महशर भी कायम रहेगा और जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पर जब अगली पिछली उम्मतों के अफराद मुंतजिर होंगे कि कब खातमुन नबीयीन तशरीफ लाएं और सबसे पहले उनके लिए जन्नत के इस खूबसूरत तरीन हिस्से का दरवाजा खोला जाए, तो मैदान हशर से सबसे आखिर में रवाना होने वाले मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अपनी ऊँटनी कस्वा पर तशरीफ रखे हुए होंगे और ऊँटनी की नुकेल हजरत बिलाल ने थामी होगी। जन्नती की हैसियत से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ही जन्नतुल फिरदौस में सबसे पहले दाखिल होंगे, लेकिन अमलन हजरत बिलाल कस्वा की नुकेल थामे वो अव्वलीन फर्द होंगे जिन्हें जन्नत के इस आला तरीन दर्जे में सबसे पहले दाखिले का शर्फ हासिल होगा। जबकि जन्नत की हूरों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हूर आपकी किस्मत में लिखी गई है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान मजीद की इस आयत की अमली तस्वीर है। अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। कहने को सब मज़ाहिब इंसानियत के मज़ाहिब हैं, लेकिन हिंदुओं ने इंसानियत को 4 जातों में तकसीम कर रखा है और औरत को गाय जैसे जानवर के बराबर भी इज्जत हासिल नहीं है। यहूदी किसी दूसरे को अपने मज़ाहिब में दाखिल नहीं होने देते, अलावा इसके कि वो यहूदी नस्ल हो। मजहब ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और इस मजहब के मानने वालों की अक्सरियत अफ्रीका और एशिया से ताल्लुक रखती है और इसी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इतने करीब रहे और जन्नतुल फिरदौस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को लेकर जब दाखिल होंगे ऊँटनी पर तो उनकी नुकेल भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में होगी। बेशक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबा भी बड़ी शान वाले हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं तमाम सहाबा कराम में एक अलग हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये वो मौज़न हैं जिनके अजान देने पे पूरा मदीना मुनव्वरा इकट्ठा हो गया था।